اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عباده ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے. اللہ کا فیصلہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا فیصلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بہت پریشان کر رہے تھے مکہ میں، اور آپ چاہتے تھے کہ اب اس جگہ کو چھوڑ جائیں، لیکن اللہ کے حکم کے منتظر تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے خوشخبری دے دی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ اس روح کو یعنی قرآن کو، وحی کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی سب کچھ بنانے والا وہ ہے. اگر کوئی اور اس کی تخلیق میں کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. بیبی کتنا چھوٹا سا معصوم سا پیدا ہوتا ہے اور پیدائش سے پہلے بھی 9 مہینے کس حال میں گزار چکا ہوتا ہے، اور پھر جو بڑا ہوتا چلا جاتا ہے کتنا اٹک اٹک کے بولتا ہے، اور پھر جب بولنے پہ آتا ہے تو کیسے بحثیں کرتا ہے اور کیسے آرگیو کرتا ہے، حتیٰ کہ رب کو بھی چیلنج کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کو کہ کیسا جھگڑالو بن گیا ہے، حالانکہ پیدا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اور اسی کا فرما بردار رہنا چاہیے اور اس کی بات کو مان لینا چاہیے، لیکن آسانی سے مانتا نہیں. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، یعنی لباس بھی بنتے ہیں، لیدر جیکٹ سب سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے، اور خوراک بھی ہے، میٹ کھاتے ہو تم، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں، دودھ بھی ہے، اور ان کے بالوں وغیرہ سے بہت کچھ اور بنتا ہے. ان کی ہڈیوں سے، ان کی بون میرو سے جیلی بنا کے کھاتے ہو. ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. باوجود اس کے کہ انسانوں نے بہت ترقی کی اور پہیا ایجاد ہو گیا اور گاڑیاں اور سائیکلیں اور ٹرک اور کیا کچھ ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن آج بھی بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں آپ کی گاڑیاں چلنے سے انکار کر دیتی ہیں، وہاں اللہ کے پیدا کیے ہوئے یہی جانور سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے یا کرے گا جن کا تمہیں علم تک نہیں. یعنی سواری کی جو چیزیں اللہ نے ڈے 1 سے پیدا کر رکھی ہیں ان کا ذکر کیا، پھر بنوایا ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کی ابھی تمہیں خبر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو گاڑی کا اور ریل کار کا اور جہاز کا علم نہیں تھا. اگر آج ان میں سے کوئی اٹھ کر آ جائے تو حیران ہو جائے کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے. اور آج ہم جس سٹیج پر ہیں معلوم نہیں کل اور کیا کچھ آنے والا ہے. ہو سکتا ہے ہر ایک کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ ہو، ہر انسان کی اپنی اڑنے والی سواری ہو، یا اس سے بھی آگے کچھ. تو یہ آج نہیں معلوم، لیکن یہ سب کچھ اللہ ہی کی تخلیق کی ہوئی چیزوں سے بنتا چلا جا رہا ہے. بنانے والا بعض اوقات انسان بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عقل جو ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی استعمال کرتا ہے، اور جو مٹیریل استعمال کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا تھا. تو اس لیے اکڑنے اور فخر کرنے کی ضرورت ہے، گنجائش نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے انعام کا اور خیل اور بغال کا ذکر کیا جو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے. جب ہم ان جانوروں سے فائدہ اٹھائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے. جب ان پہ سوار ہوں تو ذکر کرنا چاہیے. نمبر 2 جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے.
یعنی جانوروں سے کام لیتے وقت، گدھے پہ سامان لاتے وقت یا خچر کی سواری کرتے وقت اس کی ایسی پٹائی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے وہ بیچارہ مظلوم بد دعائیں دینے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ لایا گیا، یا آپ ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے چپک گیا تھا. اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اچھی حالت میں ان پر سواری کرو اور اچھا کھلاؤ پلاؤ. تو جانوروں کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہیں اچھا کھلانا پلانا چاہیے. اسی طرح اگر آپ نے گھر میں پیٹس رکھے ہوئے ہیں تو ان کی بھی بہت کیئر کریں. یہ نہیں کہ خود سیر پہ چلے جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں اور ان کو پانی دانا بھی نہ ڈالیں. ایک عورت نے جس نے بلی باندھ کے رکھی ہوئی تھی، جب وہ مر گئی تو اس کو، حالانکہ وہ بہت عبادت گزار تھی، لیکن بلی مارنے کی وجہ سے جہنم میں گئی کیونکہ اس نے اس کو بھوکا مارا. تو یا تو اللہ نے جن جانوروں کو آزاد پیدا کیا ہے ان کو آزاد ہی رہنے دے، اللہ کے واسطے آزاد ہی رہنے دے. وہ اپنی خوشی سے آئیں، آپ کے گھر جائیں، وہ اور بات ہے. لیکن آپ ان کو پکڑ کے باندھ کے نہ رکھیں کہ وہ خود کچھ اپنا کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکیں یا وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں. لیکن اگر آپ رکھیں تو پھر اتنی کیئر جتنی آپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں یا اپنے آپ کی کرتے ہیں. اسی طرح جانوروں کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو کھڑا کر کے ان کو کرسی بنا کے نہیں بیٹھا جائے ان پر. یعنی سواری کرنے کے لیے کس طرح بیٹھے؟ آر پار. یہ نہیں کہ ایک طرف کو دو ٹانگیں لٹکا کر ان ٹانگیں بھی مار رہے ہیں ان کو اور اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. یعنی دو لوگ اپنے اپنے گدھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے دو گاڑیوں والے گاڑی روک کے آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں. تو ایسے ان کے ساتھ نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں پر اس وقت سوار ہوا کرو جبکہ وہ صحیح سالم ہو اور صحیح حالت میں چھوڑا کرو. یہ نہیں کہ بیچارے بیمار زخمی اور آپس کی گفتگو کے لیے انہیں کرسیاں نہ بناؤ، یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی زبردستی ہدایت پر قائم کر دیتا، لیکن اس نے سارے راستے بنا کے چھوڑ دیے اور پھر تمہاری چوائس ہے کہ اب تم کس پہ چلتے ہو، تم کیا انتخاب کرتے ہو. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، یہ انتظام بھی اس کا کیا ہوا ہے، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غور و فکر کرنا چاہیے اور نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، یعنی ایک اللہ کے کنٹرول میں، ایک ضابطے کے تحت چل رہے ہیں. اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. ان میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ان سب چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت لینی چاہیے. یہ نہیں کہ ہر چیز کو بس استعمال کیا اور آنکھیں بند کر کے آگے چل پڑے. رات کی نشانی پر غور و فکر، دن کی نشانی پر، سورج پر، چاند پر، ستاروں پر، اور بھی زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب پہ غور و فکر کر کے کس نتیجے پر پہنچنا چاہیے؟ ان سب کا پیدا کرنے والا دراصل اللہ ہے. تو انسان جب غور و فکر کرتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو ہی وہ اللہ کا شاکر بنتا ہے، شکر گزار ہی تب بنتا ہے. یعنی خالی شکر کوئی چیز نہیں ہے جب تک آپ غور و فکر نہیں کرتے اور اس نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت نہیں بتاتے. غور و فکر تو سائنسدان بھی بہت کر رہے ہیں اور بڑی بڑی ریسرچز ہو رہی ہیں، ملینز اینڈ ٹریلینز کی لیبارٹریز بنی ہوئی ہیں جہاں پر کائنات میں غور و فکر ہو رہا ہے، نہ صرف زمین میں بلکہ آسمانوں اور سمندروں میں. اور لوگ اپنی جان پر کھیل کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو کیا وہ بھی شاکر بندے ہیں؟ کیا وہ شکر گزار ہیں؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ ان سب نعمتوں کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے الگ کر کے ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں شکر گزار بننا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، مچھلی وغیرہ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، یعنی اس کے موتی منکوں وغیرہ سے جو زیورات بنا کے تم پہنتے ہو، موتیوں وغیرہ سے خصوصاً. تم دیکھتے ہو کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے،
یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو. اس لیے اللہ نے یہ سب کچھ اتنا متناسب بنایا کہ تمہاری کشتی چل سکے, اور نیچے سب کچھ چھپا دیا تاکہ تم خود ایکسپلور کرو, ڈھونڈو اور لے جاؤ, اور اس کے شکر گزار بنو. اور ان میں سے کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی پیمنٹ نہیں کرتے. بارش برسانے کی پیمنٹ کون کون کرتا ہے, لیکن گھر میں جو پانی آتا ہے اس کی پیمنٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے. سورج نکلتا ہے تو کون کون بل دیتا ہے اس کا؟ کوئی بھی نہیں دیتا. سب فری, ساری نعمتیں فری میں ملی ہوئی ہیں آپ کو. صرف آپ سے کیا چاہا گیا کہ جس نے پیدا کیا اس کو پہچانو, اس کے شکر گزار بن جاؤ اور اس کے عبادت گزار ہو جاؤ, اس کو راضی کر کے دنیا سے جاؤ آخرت میں تاکہ اس کو دیکھ سکو. دبکم, اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. یعنی ان دریاؤں کے ساتھ ساتھ چل کے بھی, یا ان کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں ان کے ذریعے بھی انسان مختلف علاقوں کو ایکسپلور کرتا ہے, نئی نئی آبادیوں کے پاس جا کے رکتا ہے, کیونکہ عموماً آبادیاں پانی کے پاس ہوتی ہیں. تو اس طرح نئی دنیایں کھلتی جاتی ہیں انسانوں پر. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی, یعنی ساری زمین ایک جیسی اسپاٹ نہیں بنا دی. کہیں پہاڑ ہیں, کہیں وادیاں ہیں, کہیں درخت ہیں, کہیں سمندر ہیں, کہیں گھنے جنگل ہیں. یہ ساری علامتیں ہیں. اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں, یعنی اندھیرے میں رات کے وقت تلاش کرتے ہیں جب دن کی نشانیاں مٹ جاتی ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون, پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں, کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اور تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے, حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. اللہ اکبر, یعنی ہمارے سارے گناہوں کو جانتا ہے, اس کے باوجود ہمیں نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور ہمارا کھانا نہ ملے ہمیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی اور وہ بھی ساری زندگی سے کھا پی رہے ہیں اور ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے تو ہی زندہ ہے. اور کیوں یہ آزادی دی ہوئی ہے؟ تاکہ بندوں کا امتحان لیا جائے. شاید کسی دن پلٹ آئیں, شاید اللہ کے وفادار بن جائیں. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں, مردہ ہیں نہ کہ زندہ, اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کے سامنے بھی جھکتے ہیں تو وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں, ان کو عبادت میں کیسے شریک کر سکتے ہو؟ اور پھر لا یخلقون شیئا وهم یخلقون کے بعد فرمایا اموات, مردہ ہیں. یہاں اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہاں اشارہ پتھروں کی طرف نہیں, ان کی تو کوئی زندگی نہیں تھی کہ موت ہو, وہ تو آلریڈی موت ہے, ڈیڈ ہے. یا سورج چاند ستاروں کی طرف نہیں ہے اشارہ, یہاں اشارہ ہے انسانوں میں سے ان ہستیوں کی طرف کہ جن کو مرنے کے بعد لوگ الہ کا درجہ دے دیتے ہیں, ان کی قبروں پہ جا کے نظر و نیاز دیتے ہیں, جانور قربان کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں ان کو, اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے رب کے ساتھ معاملہ کرے. تو اس سے روکا جا رہا ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دوبارہ کب اٹھیں گے, کیونکہ جب وہ زندہ تھے تب بھی ان کو نہیں پتا تھا. مر کے کہاں سے پتا چلے گا کہ وہ اس قبر سے کب باہر آنے والے ہیں؟ جب ہم زندگی میں, ہم دنیا میں سوتے ہیں رات کو تو ہمیں پتا ہوتا ہے اتنے بجے اٹھنا, الارم لگا دیتے, کسی کو کہہ دیتے ہمیں جگا دو اگر ہم خود نہ جاگ سکیں. لیکن قبر والوں کو تو کوئی جگائے بھی تو وہ نہیں جاگتے, اور ان کے پاس کوئی الارم ہی نہیں ہے کہ وہ خود جب اٹھنا چاہیں وہ اٹھ سکے. تو جب وہ اپنی نیند سے, اپنی موت سے اٹھ بھی نہیں سکتے تو تمہاری باتیں کہاں سے سنیں گے, اور تمہاری نظر نیاز کو کہاں سے اپریشیٹ کریں گے, اور کس طرح تمہارے کام آئیں گے؟ تو غیر اللہ کو سجدہ شرک ہے, غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے. الہکم الہ واحد, تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے, ایک رب ہے, ایک خالق اور ایک مالک ہے, ایک معبود ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون, مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان سب کے کرتوت جانتا ہے, چھپے ہوئے بھی اور کھلے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں.
جہاں ہم نے پیچھے بہت سی آیات پڑھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس سے محبت کرتا ہے، اب یہاں یہ بتا دیا کہ کس سے محبت نہیں کرتا. تو جو شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو، تکبر کرتا ہو، وہ کبھی بھی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو بندے سے اس کی عاجزی پسند ہے، تکبر نہیں. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی، تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں. تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے اوپر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. ملائکہ جواب دے رہے ہیں کیسے نہیں کر رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت جو ہے وہ انسان کے لیے ہمیشہ کے خاتمے کا نام نہیں ہے. موت کے بعد انسان کی ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے جس میں سزا بھی ہے جزا بھی ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا آج جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، یعنی قبر کے اندر جو سزا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا. سبحان اللہ، کیا کمپیریزن دیا ہوا ہے کہ جو لوگ منکر ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رب نے کیا اتارا تو وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اور تقوی والے کیا کہتے ہیں جو اتارا ہے خیر ہی اتارا ہے، سب اچھا ہی اتارا ہے. کچھ اس کو اساطیر الاولین بتاتے ہیں اور کچھ اس کو خیر بتاتے ہیں. آپ کیا بتاتے ہیں؟ واقعی اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے خیر ہی ہو اور اسے خیر سمجھ کے ہم لیں اور اس سے ہماری زندگی میں خیر ہی خیر ہو جائے اور ہمارا انجام بھی بخیر ہو جائے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. دوسری طرف جب تقوی والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی تو جواب دیتے ہیں بہترین چیز اتری ہے. یعنی جو قرآن کو پڑھتا اور سمجھتا جاتا ہے وہ اس کو قبول کرتا جاتا ہے جس کے اندر خیر ہوتی. اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. انڈر لائن کر لیجئے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. اس وعدے کو یاد رکھیں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی اس کتاب کو تھامے پکڑے اور آپ کے لیے خیر اور بھلائی نہ آئے. بعض اوقات ہم دنیا کی قربانی کر کے یہاں آتے ہیں نا. آپ نے ایک ڈگری کی، آپ اگلی کے لیے تیاری کر رہے تھے اور اتنے میں آپ کو یہ راستہ دکھائی دیا. آپ اپنی دنیا کا ایک سال سیکریفائس کر کے یہاں بیٹھے. اب آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میری دوستیں مجھ سے آگے نکل جائیں گی، وہ جلدی ڈگری لے لیں گی، ان کی جلدی شادی ہو جائے گی، ان کے بچے جلدی ہو جائیں گے، وہ جلدی بڑے ہو جائیں گے. کیا یہ واقعی یہ سب چیزیں انسانوں کے ہاتھوں میں؟ کیا ہر ڈگری کی تمنا رکھنے والا ڈگری لے سکا؟ کیا ہر ڈگری رکھنے والا جاب لے سکا، پسندیدہ اپنی مرضی کی جاب؟ کیا ہر جاب والا اپنی مرضی کا گھر بنا سکا اور اپنی مرضی کی شادی کر سکا؟ نہیں. کیا ہر اپنی مرضی اور پسند کی بیوی لانے والا اپنی پسند کی اولاد پیدا کر سکا؟ اور کیا اپنی پسند کی اولاد رکھنے والا ان کو وہ سب کچھ دے سکا جو وہ دینا چاہتا تھا؟ کس دنیا کی باتیں کرتے ہیں؟ اس میں کون سی چیز اپنی مرضی کی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. جو اللہ دے شکر ہے اس کا، اور جو نہ دے اس پر بھی شکر ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ٹھیک ہی نہیں تھا. جو نہ ملے اس پہ ہمیشہ سوچا کریں اس میں خیر تھی جو مجھے یہ نہیں ملا، اور جو ملا ہے اس میں بھلائی ہے. اور اگر میں نے اس کو خیر سمجھ کے لیا ہے، حسنہ سمجھ کے لیا ہے، تو اللہ اس دنیا میں بھی حسنہ دے گا اس قرآن کی بدولت سے. کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں. کتنے ہی حافظ بچے میرے علم میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے حفظ کیا، بظاہر اپنے وقت میں اپنے دوسرے کلاس والوں سے پیچھے رہ گئے اور پھر اس کے بعد ان سے بھی آگے نکل گئے. اور اب ایک طرف وہ دنیا کے کام بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف رات کو رمضانوں میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں. اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہو سکتی کہ آپ دونوں جگہ پہ برابر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا
کہ آپ دنیا میں لگ جائیں تو دین آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، یا دین میں لگے تو دنیا چھٹ جائے گی. دنیا بھی بقدر حصہ بقدر ضرورت ملے گی آپ کو، لیکن وہ ملنا بھی کوئی بہت بڑی ایسی بات نہیں. اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اصل نظر ہماری پھر آخرت پر ہونی چاہیے. کیوں؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ. یہ کس کا انجام ہے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن خیر ہے، ان کے لیے آخرت کا گھر بھی بخیر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. اور کتنا اچھا گھر ہے متقیوں کا. کیسا گھر؟ جنات عدن، عدن کے باغ. جنات عدن يدخلونها، عدن کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. لهم فيها ما يشاءون، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، جو ان کی تمنا ہوگی، جو ان کی خواہش ہوگی. دنیا کو جنت بنانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکے، وہ سب کچھ نہیں لا سکے جو وہ چاہتے تھے. اگر وہ بوقت ضرورت ان کو مل بھی گیا تو موت سے نہیں بچ سکے. کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، السلام علیکم، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. یہ ہے اصل خوش نصیبی، یہ ہے اصل خوش قسمتی. دعا کیجیے اس وقت اپنے لیے کہ اللہ جب ہماری موت آئے تو فرشتہ آ کر سلام کرے اور خوشخبری لے کر آئے، کیونکہ موت تو آنی ہی آنی ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ اس حال میں آتے ہیں ان کی جان نکالنے کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں. پاک صاف، اس سے صفائی کی کتنی زیادہ اہمیت پتہ چلتی کہ انسان گندا نہ رہے، نہ جسم اس کا گندا ہو، نہ لباس اس کا گندا ہو، نہ خیالات گندے ہو، اور نہ ہی اس کی زبان گندی ہو. اور رات کو بھی سوئے تو صاف ستھرا سوئے کہ اگر سوتے سوتے میں جان نکل گئی تو فرشتے آ کر سلام کریں. پہلے فرشتہ جب سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے تم سلامت رہو، سلامتی میں ہو، اور پھر خوشخبری دیتا ہے کہ فکر نہیں کرو، وقتی تکلیف ہے، اس کے بعد جنت ہے تمہارے لیے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی تمہارے لیے. تو اس لیے مسواک کا اہتمام، روزے کی حالت میں بھی مسواک کا اہتمام ضرور کریں. کوشش کریں ہر نماز سے پہلے وضو جب کریں تو ایک دفعہ مسواک ضرور کریں. کتنے لوگوں کو لکڑی کا مسواک استعمال کرنا آتا ہے؟ سب کو آتا ہے الحمدللہ. جس کو نہیں آتا وہ ضرور سیکھ لے. اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس پر ایک پیمفلٹ بھی ہے، اس کو اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ اور زیادہ شرح صدر ہو جائے گا. بلکہ دوسروں کو بھی سنت پر عمل کرنے کی تلقین کریں، کیونکہ جب خاص طور پر آپ رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتہ آپ کے منہ کے پاس ہوتا ہے، اور اگر آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے تو وہ دور چلا جاتا ہے. پھر اس آیت کو دیکھیے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن کو فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں. یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں تم پر سلام ہو، سلامتی ہو تم پر. ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. بما کنتم تعملون، کیونکہ تم عمل کرتے تھے، تم سب عمل کرتے تھے. تو عمل کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. کرنے کا کام تو پھر یہی ہے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ جن کو فرشتے آ کے سلام کریں. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ آ جائے. اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں. پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامن گیر ہو گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں. تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟
ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت یعنی شیطان کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر دلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو چکا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہوں، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا، یعنی آخرت کے تو ایسے انکاری ہیں. ایسا کفر اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ ان تمام لوگوں کی بات کا جواب دیا جا رہا ہے جو آخرت کو نہیں مانتے یا اس کے حساب کتاب کو نہیں مانتے. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر دیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے جھوٹ کو ان پر کھولنا چاہتا ہے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ ہم اسے حکم دیں کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی. یعنی قیامت بھی بس کن کہیں گے اللہ تعالیٰ اور وہ ہو جائے گی. اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے اور اسی وقت سور پھونکیں گے اور سب قیامت برپا ہو جائے گی. اور جب سے وہ پیدا ہوئے ان کا کام کیا ہے؟ وہ سور لے کے کھڑے، صرف توجہ کی حالت میں، بگل ان کے منہ میں ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہ باہر رکھا ہوا ہے کہ اچھا جس وقت حکم آئے گا تو اٹھا کے منہ میں ڈال کے، پھر آلریڈی تیار بیٹھے ہیں کہ کس وقت اللہ کا حکم جاری کر دیا جائے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے. پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ ہجرت کا حکم آ گیا تھا، تو اب ہجرت کے فائدے بتائے جا رہے ہیں. اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. یعنی انہیں اندازہ ہو جائے اور دیکھ لیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے ہیں. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم اور تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کس پہ اتارا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اس کو آگے لوگوں کو مختلف طریقوں سے واضح کریں، اس پر عمل کرنے کے طریقے بتائیں، بول کر بھی اور پریکٹیکلی بھی. مثلا قرآن مجید میں وضو کا ذکر آتا ہے، لیکن کر کے کس نے دکھایا؟ عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کا ذکر آتا ہے کئی بار، لیکن عملی طور پر کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدے میں جانا ہے، سلام کیسے پھرنا، یہ سب ڈیٹیلز قرآن میں نہیں ہے. اسی طرح حج کے بارے میں آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، زکوٰۃ کی ڈیٹیلز کتنے % زکوٰۃ دینی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ قرآن میں نہیں ہے. یہ سب آپ نے ہمیں حدیث کے ذریعے بتایا ہے. اس لیے قرآن کے علاوہ حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اور حدیث ہے کیا؟ دراصل قرآن ہی کی تو تفسیر ہے، اور اگر آپ اس کو اس طرح لیں گے تو آپ کے لیے پڑھنا اور بھی دلچسپ ہو جائے گا. جب میں ایک زمانے میں بخاری پڑھا رہی تھی تو اس وقت میں ہر حدیث کے پڑھاتے ہوئے یہ سوچتی تھی کہ کبھی اللہ مجھے زندگی دے، موقع دے تو میں ان احادیث کو قرآن کی آیات کے ساتھ فٹ کر دوں کہ کون سی حدیث کس آیت کی تفسیر ہے. کیونکہ قرآن اللہ کی وحی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی پر عمل کر کے چلتا پھرتا قرآن پن کے دکھایا تھا. تو جو کچھ حدیث کے اندر ہے وہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے اور اسی کی عملی تعبیر ہے، تشریح ہے. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی کو کوئی حدیث بتائی تو ایک شخص بولا اللہ کی کتاب میں اس کے برعکس حکم موجود ہے. تو سعید بن جبیر نے کہا میں تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں اللہ کی کتاب پیش کر رہے ہو. اللہ کے رسول اللہ کی کتاب کے بارے میں تم سے زیادہ علم رکھتے تھے، ان کو زیادہ پتا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا کوئی دنیاوی معاملہ ہو تو تم خود اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہو، ہاں اگر دین کا معاملہ ہو تو میری طرف لایا کرو. تو بدعات ہوتی بھی دین کے معاملے میں ہے، دنیاوی معاملات میں بدعت نہیں ہوتی. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو. وہم لا یشعرون. تو کبھی بھی انسان کو اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بری چالیں کون سی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، اسلام کو نقصان دینے کی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے لیے بھیجے جب ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو بھی مسلسل نافرمانی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی انسان کو پکڑ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھنسانے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا، یعنی مسلمانوں پر. مسلمانوں میں سے کسی آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی. یعنی جب یہ کبیرہ گناہ عام ہو جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ طرح طرح کے عذاب بھیجیں گے. او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین. یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. یعنی مصیبت سر پہ آئی بھی اور وہ بچنا چاہ رہے ہوں لیکن بچ نہ سکیں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے. کل آپ کو ایک ہوم ورک ملا تھا کہ ڈھلتے سائے کو دیکھ کر سجدے کو یاد کرنا ہے. کسی کو خیال آیا؟ الحمدللہ. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں. وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے کیونکہ سجدہ کرنے والا اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے. یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کرتے ہیں. سجدہ کر لیجیے. اس کے لیے باقاعدہ زمین کے اوپر لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. سجدہ تلاوت جو ہے وہ جھک کر بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جگہ ہے تو کر لیجیے ورنہ دوسروں کو آپ اذیت نہ دیجیے. اگر آپ کے پاس جگہ نہ ہو، کراؤڈ بڑا اور سجدے کی آیت پڑھی جائے سنی جائے تو کہاں تک جھک سکتے ہیں آپ؟ جھکیے تھوڑا سا، جھکیے اور جھکیے جہاں تک جھک سکتے ہیں، جہاں تک سب. باقی کیوں نہیں جھک رہے؟ کتنا اچھا لگتا ہے جو سب جھکے. اس طرح بھی جھک کے سجدہ کر سکتے. اوکے چلیے ٹھیک ہے. بہت دفعہ سجدے کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اچھا کرسی پہ بیٹھے ہیں اب کون مصلی بچھائے اور وہاں جا کے نیچے اتر کے سجدہ کر کے پھر واپس بیٹھ کے پھر تو تلاوت کا سجدہ جو ہے اس میں رخصت ہے. ٹھیک ہے، افضل تو یہی ہے کہ پراپر سجدہ کریں لیکن اگر جگہ نہ ہو تو اتنا بھی جھک کے کام چلایا جا سکتا ہے. سجدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ابھی آپ قریب سے ہو کر آئیں، بس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو. سجدہ اللہ کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے. معدان بن ابی طلحہ یعمری سے روایت ہے کہ میں ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے. یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں. وہ خاموش رہے. پھر میں نے پوچھا، وہ خاموش رہے. تیسری بار پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے. زیادہ سے زیادہ سجدے جمع کر لو اپنی نمازوں کے یا اللہ کے حضور کے. تم میں جب بھی کوئی سجدہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کی وجہ سے اس کا ایک درجہ اوپر بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں. تو گناہ بھی جھڑتے ہیں اور درجے بھی بڑھتے ہیں. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو الہ نہ بناؤ، الہ تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو. ابھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں زراسٹرینز جن کا عقیدہ کیا ہے کہ دو خدا ہے، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا.
اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے ڈرو گے، کسی اور کا تقویٰ کرو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، انڈر لائن کیجئے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے، اب گنے اپنی نعمتیں، گن نہیں سکتے، اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو. یعنی توحید کی گواہی تمہارے اپنے نفس کے اندر ہے، تمہیں پتا ہے سب کچھ تمہیں اللہ ہی نے دے رکھا ہے، پھر تم دوسروں کی باتوں میں آ کر اس حقیقت کا انکار کر رہے ہو. مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے، یعنی اللہ کو بھول کر کسی دیوی دیوتا کا نذرانہ دینے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، انہی بتوں کے نام پر. ان کی نظر نیاز اور بھیٹ کے لیے اپنی آمدنیوں اور اپنی زمینوں میں سے ایک حصہ مقرر کر کے نکالتے ہیں. اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ. اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا منہ دکھائے. سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں کرتے ہیں. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیٹیاں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی دین ہوتی ہیں، ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. یعنی وہ مانوس کرنے والی ہوتی ہیں، کیئرنگ ہوتی ہیں، ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں. اب دیکھیے کہ مرد اور عورت کی نیچر میں کیا فرق ہے. دونوں میں سے کیئرنگ کون ہوتا ہے زیادہ؟ عورت، کیونکہ اس نے ماں بننا ہوتا ہے. اور ایک انسان کے بچے کو سب سے زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی تھی، ان بلٹ ہے اس کے اندر کہ وہ بائی نیچر کیئرنگ ہوتی ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں. اور مرد عام طور پر اس طرح نہیں ہوتے. بہت سی لڑکیاں یہ غلطی کرتی ہیں کہ اپنے شوہروں سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ جیسے وہ خود خیال رکھتی ہیں بچوں کا، وہ بھی ان کا ایسے ہی خیال رکھیں، جو کہ ان کے مزاج میں نہیں ہوتا. الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنل کیس ایکسیپشنل ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو، بیٹی بھی اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹی بھی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. اور جو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے اس کے لیے جہنم سے آڑ ثابت ہوں گی. اس حدیث پر یقین رکھتے ہوئے، اچھے اجر کی توقع رکھتے ہوئے بیٹیوں پر دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے. کیونکہ بعض لوگ واقعی بڑے سنگ دل ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو پرائی امانت ہے، بچپن سے ہی تانے دینے شروع ہو جاتے ہیں، پرائی امانت پرائی امانت. کیا مطلب اس گھر پہ کچھ بھی حق نہیں، تمہیں تو جانا ہے یہاں سے، اور تمہیں تو آگے جانا ہے آگے جانا ہے. یعنی جب آئے گا وقت جانے کا تو چلے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی ڈراتے رہتے ہیں کہ جانا ہے تمہیں. تو ایک لحاظ سے اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ ہے کہ بعض اوقات یہ چیز بچیوں کے اندر ایک خوف بھی پیدا کر دیتی ہے، اور شادی سے ایک نفرت بھی پیدا کر دیتی، یہ ایک انسیکیورٹی پیدا کر دیتی ہے. اور یہ احساس کہ والدین کو ہماری ضرورت نہیں، بس یہ تو انتظار میں ہے کہ کس وقت آگے بھیج دیں. تو اہل عرب بیٹیوں کے معاملے میں بڑا ظلم و ستم روا رکھتے تھے. اسلام نے ہمیں صحیح معاملہ کرنا سکھایا کہ ان کو حقیر مال نہ سمجھو، ان کی ناقدری نہ کرو، وہ تمہارے لیے اجر کمانے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کو وہ اچھی طرح پالے پوسے، اچھی تعلیم و تربیت دے تو وہ اس کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. لیکن عام طور پہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ہائے بیچاری پھر بیٹی ہوگی. خود اپنے ماں باپ بھی اور بہن بھائی بھی اور سارے دل میں ایک ہوک ان کے اٹھتی ہے، اللہ بیٹا ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا. حالانکہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، بیٹی کا اپنا مقام ہے. اللہ نے ان سے جو کام لینا ہے وہ انہی سے لینا ہے. اور انسانوں کی تخلیق اور تربیت اور پرورش کا کام ان کے ذمہ ہے، کوئی معمولی کام ہے. یعنی مرد تو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں اور عورت کی فیکٹری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے جس میں انسان بنتے ہیں. انسان زیادہ قیمتی ہے یا باقی چیزیں؟ تو بیٹی ہونے کو، عورت ہونے کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھے.
اور معاشرے نے جو کانفیڈنس ختم کر دیا لڑکیوں کا یا پھر ان کو ریبیلیس کر دیا، یہ دونوں رویے غلط ہیں. اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا اس کو خوشی سے قبول کرنا ہے، اور جو ہمیں دے اس کو بھی خوشی سے قبول کرنا ہے. تو یہ دور جاہلیت کا رواج تھا. تو آج مسلمان ہو کے تو ہمیں دور جاہلیت کی رسموں پر نہیں چلنا نا. مسلمان ہو کے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر عمل کرنا ہے کہ آپ کس قدر بیٹیوں کی کیئر کیا کرتے تھے اور کتنی ان سے محبت کرتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے. جب وہ آتی تھی تو اڑ جاتے تھے، ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے، ان کے بچوں سے پیار کرتے تھے. اور جب دنیا سے آپ رخصت ہونے والے تھے تو اس وقت انہوں نے ان کے کان میں خوشخبری دی تھی کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گے. اور وہ بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. تو اگر باپ اور بیٹی کا تعلق دیکھنا ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر ریلیشن شپ دیکھے کہ اچھے باپ کیسے ہوتے ہیں اور اچھی بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں. جی اب تو خیر رمضان ہے، مگر پچھلے دنوں بہت گرمی ہوتی تھی. خیر پچھلے دنوں کی بات نہیں، ابو کرتا ہی ایسا ہے کہ جب بھی میں گھر جاؤں تو مجھے خود پانی پلا کے دیتے تھے فریج سے نکال کے، اور کھانا خود دیتے تھے. اور اتنی مطلب کہ کہتے تھے کہ جلدی سے اسکارف اتارو، برقع اتارو اور پنکھے کے نیچے بیٹھو. بہت کیئر کرتے. ماشاءاللہ. یہ اسلام سکھاتا ہے، نہ ہندوازم سکھاتا ہے، نہ عیسائیت سکھاتی ہے، نہ کوئی اور دین سکھاتا ہے. یہ اسلام ہے جس نے بیٹی کو یہ مقام دیا ہے. تو اپنے مقام کے احترام کو پہچانے. اور اہل عرب ایک طرف بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے اور دوسری طرف اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کے لیے ہے بلند مثال. یعنی اللہ کی ہر صفت مخلوق کے مقابلے میں اعلیٰ ہے. علم، قدرت، جود و عطا، رزاقیت، خالقیت، جو بھی اس کے اچھے اچھے نام اور صفات ہیں وہ سب سے بہترین ہے اس کے لیے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی جان کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہے. بیٹیوں کو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ. ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. تو کتاب کی آمد کا ایک مقصد کیا ہے؟ اختلافات کو دور کرنا اور انسانوں کو ہدایت فراہم کرنا اور رحمت جو اس کو پڑھے. یعنی کوئی بھی شخص دنیا میں کسی بھی مشکل میں ہے، کسی بھی غم میں مبتلا ہے، اگر قرآن پڑھنا شروع کر دے گا تو اس کے غم دور ہونے شروع ہو جائیں گے. السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اور تمہارے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، کیٹلز میں، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ. حیرت انگیز چیز. یعنی اگر گائے کا یا اونٹنی کا تھن دیکھا جائے تو گوشت اور خون کا بنا ہوتا ہے، کچھ مسلز ہوتے ہیں، کچھ اور اس طرح کی چیزیں، لیکن اسی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دودھ کی نالیاں بھی بنا رکھی. اور جب وہ جانور کھاتا ہے کچھ تو وہ چارہ کھا رہا ہوتا ہے جس سے اس کے اپنے جسم کے لیے بھی غذا بنتی، اس کا ویسٹ بھی آتا ہے اور اسی سے سب چارے سے سفید دودھ بن جاتا ہے. جانور کے جسم کے اندر کون سی چیز ہے سفید؟ یہ کون سی چیز ایسی ہے جو اس کو سفید کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو دودھ کا رنگ بھی لال یا جام شیری جیسا یا پھر سبز کسی اور شربت جیسا بنا کے بھیج دیتا، لیکن کتنا پرفیکٹ کلر ہے سفید. کیا اللہ کی شان ہے. یعنی حیرت ہوتی ہے، دودھ کو دیکھتے ہی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. اور جب ایک ایک گھونٹ انسان اس کو پیتا جائے، خاص طور پہ گرم ہوتا ہے نا تو پینے میں ٹائم لگتا ہے،
تو غور و فکر کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے. تو ہر سپ پر آپ اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں. کیا چیز اللہ نے بنائی، ٹیسٹ کیسا، اس کا رنگ کیسا، اس کی خوشبو کیسی، اور اس کے بینیفٹس کتنے. مکمل غذا ہے. بچے جب کچھ نہیں کھاتے تو صرف دودھ پر زندہ رہ سکتے ہیں. اور یہ آتا کہاں سے، سورس کو دیکھو، پھر تمہیں پتا چلے کہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. اچھا، دودھ کے بارے میں حدیث کہ دودھ جو ہے یہ بہترین صدقہ بھی ہے اور بہترین غذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی چیز کر سکتی جو کھانے اور پینے دونوں کا کام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ہدیے میں چاندی یا سونا دے یا کسی کو مشکیزہ دے دے یا کسی کو دودھ پلا دے تو یہ ایسے ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کرنا. یعنی دودھ کا صدقہ سونے چاندی کے برابر ایک طرح سے رکھا. اتنا اجر و ثواب ہے اجر کے اعتبار سے. تو اگر آپ غلام آزاد کرنا چاہیں تو دوسروں کو دودھ پلا دیں. بالکل جانوروں کو بھی پلانے سے، جیسے بلی وغیرہ کو بھی پلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی. شراب بھی بنتی ہے اور جوس بھی بنتا ہے کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے. آپ کو نبیذ بنانا آتا ہے؟ کھجور کو توڑ کے اس کو رات کو بھگو کے اور صبح اس کو مسل کے یا شیک کر کے آپ اس کا ڈرنک پی سکتے ہیں. اور اگر اس کو رکھ دیا جائے تو اس کے اندر خمار پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹاکسک ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہی چیز ہے، اس میں فائدے بھی ہیں اور تم اس کو بگاڑ کے نقصان دہ بھی بنا لیتے ہو، اللہ کی نافرمانی کا کام بھی لیتے ہو. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی. آج تو نشانیاں ہی نشانیاں پورے سپارے میں. جدھر آنکھ اٹھا کے دیکھو ادھر ہی اللہ کی کوئی نہ کوئی قدرت کی نشانی نظر آئے گی. انسانوں سے لے کر جانور اور آسمانی مخلوق اور زمینی اور کھانے پینے کی چیزیں، اور پھر اب شہد کی مکھی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی. وہی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو، اس کے دل میں ڈال دی. چھوٹی سی مکھی اور اس کا دل، اس کا شعور، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پروگرامنگ کر دی یا اس کے اندر اشارہ کیا. طریقہ کیا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو سکھایا. کسی انسان نے اس کو شہد بنانے کی ٹریننگ نہیں دی. کیا وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے. یعنی اس کے اڑنے کا بھی ایک خاص لیول ہوتا ہے، نہ اس سے اوپر اڑتی ہے نہ اس سے نیچے. یعنی شہد کے لیے جب جوس لینے کے لیے جاتی ہے تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یعنی وہ سب جوس پھولوں سے چوس چوس کر اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے اور پھر اس کو واپس الٹتی ہے اپنے چھتے کے اندر جہاں پر وہ شہد کی شکل میں منہ بند ہوتا ہے اور ہم تک پہنچتا ہے. یعنی جیسے دودھ کا سورس یا اوریجن آپ غور کریں، اسی طرح شہد کا سورس یا اوریجن معلوم کریں کہ یہ آیا کہاں سے. واٹ از دا سورس. ہم شہد کی بوٹل اٹھاتے ہیں، اس کو ڈال لیتے ہیں، گھماتے ہیں، پی لیتے ہیں یا لگا کے اوپر سینڈوچ وغیرہ پہ کھا لیتے ہیں اور غور نہیں کرتے کہ یہ آیا کہاں سے. آنے کی جہاں بات ہوتی ہے تو ہم بازار کا شیلف یاد کر لیتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹل سٹور کا کہ وہاں سے اٹھایا تھا. حالانکہ وہ آتا کہیں اور سے ہے. اور وہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، کتنی معمولی سی چیز جس کے اندر یہ سب کچھ تیار ہوتا ہے. اور اس میں شفا بھی ہے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور مومن کی مثال بھی شہد کی مکھی کی طرح ہے. جیسے کھجور کے درخت کی مثال ہے، ایسے ہی شہد کی مکھی کی مثال بھی مومن سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے. پاکیزہ چیز کھاتی، یاد رکھیے. تو ہمیں بار بار کیا حکم دیا گیا کہ کیا کھائیں؟ طیبات، طیب چیزیں کھائیں. تو شہد کی مکھی پاکیزہ چیز کھاتی ہے، کڑوے پھل اور کڑوے درختوں کے اوپر نہیں بیٹھتی، اور پھر پاکیزہ پھل دیتی ہے. اس کا رس بھی ایسا ہی ہوتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، جس پھول پتی یا پتے پر بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مومن بھی نہ کسی کا دل توڑتا ہے اور نہ کسی کو نقصان دیتا ہے، اور نہ ہی یعنی کہیں پر بھی ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ مثلا اگر آپ گھر میں بھی رہتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ آپ کی وجہ سے وہ زچ نہ ہو جائے۔ آپ رات کو پڑھ رہے ہیں تو ان کو نہیں ستائیں، آپ چل پھر رہے ہیں آپ کو نیند نہیں آ رہی تو ان کی نیند حرام نہ کریں۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ الرعد میں کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کو فائدہ دے گا وہ زمین میں ٹھہر جائے گا۔ اور آج ہمیں شہد کی مکھی کی عملی مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ فائدہ مند ہے اسی طرح تم بھی فائدہ مند ہو جاؤ اور ہر ایک کو فائدہ پہنچاؤ۔ اور اگر کسی سے کوئی کام بھی لو دو تو وہ ایسے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے، یعنی بعض اوقات انسان فائدہ لے رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات دے رہا ہوتا ہے۔ دینے میں تو دوسرے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن بعض اوقات جب فائدہ لے رہا ہوتا ہے تو دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی، تو اس تکلیف سے بچانا چاہیے۔ یعنی کسی سے کوئی بھی کام لیتے ہوئے، ویسے کسی سے کوئی چیز پکڑتے ہوئے لیتے، بعض لوگوں کی عادت کیا تھی بہت پیار سے آرام سے چیز لیتے، اور بعض اوقات لوگ چھین کے ایسے ہی بس جھٹکے دے دے کے یا پکڑاتے ہیں تو ایسے پھینک کے پکڑا دیتے ہیں جو جا کے چاہے کسی کے سر پہ لگے۔ تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مینرز، ایٹیکیٹ، آداب، اخلاق ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں۔ نوک والی چیز کو سامنے رکھ کے کسی کو دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی اگر چھری وغیرہ دینی ہو، چاقو یا کینچی، تو الٹے طرف سے دے، نوک دوسرے کو نہ لگ جائے کہیں۔ اسلحہ اٹھا کے پھرنے گھومنے کی ایک ممانعت ہے کہ کہیں اچانک چلنا پڑے اور دوسرے کی جان نہ جائے۔ اور پھر شہد میں شفا بھی ہے اور اس کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی میں شہد کو شامل کر لیں۔ تھوڑی مقدار سوٹ کرتی ہے تو تھوڑی کر لیں، زیادہ کرتی ہے تو زیادہ کر لیں، لیکن بہرحال اس میں شفا ہے۔ حدیث میں آتا ہے شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد پینے میں، پچنے لگوانے میں، اور آگ سے داغ دینے میں، اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ یعنی بعض علاج ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کینڈل ہوتی ہے نا، تو کینڈل اوپر سے اس کا جو شعلہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہاتھوں کے مختلف پوائنٹس کو رکھ کے تھوڑی تھوڑی ہیٹ دیتے ہیں، جلاتے ہیں۔ تو ایسے علاج بھی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جلانے اور داغنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی، یعنی بندوں کے پاس کتنا بھی علم آ جائے، کئی ڈگریاں کیوں نہ رکھتے ہوں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ تو ان کی عقل ماری جاتی ہے، وہ سارا علم حاصل کیا ہوا بھولنے لگتا ہے، لیکن اللہ کا علم اس کو کوئی بھول نہیں۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی، یعنی انسان کی بیوی انسان سے بنائی، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں؟ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کو انسانوں پر قیاس نہ کرو۔ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ بھی انسان کی طرح اس کی طرح یہ کرتا ہے کر سکتا ہے، نہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کے لیے بلند مثال ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثال کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا ایسا شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، 2 آدمی ہیں، ایک گنگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجتا ہے کوئی بھلا کام اس سے بن نہیں آتا۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے،
اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے والے دل دیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب میں دوبارہ آیت پڑھتی ہوں، اپنے کان کا سوچئے، آنکھ کا پڑھتی ہوں آنکھ کا سوچئے، دل کا بولتی ہوں دل کا سوچئے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، دیکھو کس راستے سے پیدا ہو کر دنیا میں آئے ہو، اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل لا علم، جاہل، ان پڑھ۔ پھر اس نے تمہیں کان دیے، پھر باتیں سن سن کے تم بہت کچھ جاننے لگ گئے، آنکھیں دی، پھر پڑھنے دیکھنے کے قابل ہوئے، سوچنے والے دل دیے، پھر جو سنا تھا جو دیکھا تھا اس پر غور و فکر بھی کرنے لگے، اینالائز کرنے لگے، اس کو اچھے برے کا فرق پہچاننے لگے۔ یہ سب کچھ کس لیے دیا؟ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کیسے شکر کریں گے ان ساری نعمتوں کو اللہ کی پسند میں لگا کے؟ آنکھ سے ایسی چیز نہ دیکھے جو اللہ کو پسند نہیں، کان سے وہ نہ سنے جو اللہ کو پسند نہیں، دل میں وہ خیالات نہیں رکھے ہر وقت جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ وسوسے تو آئیں گے لیکن ان کو جھٹک دیں، صاف کرتے رہے۔ جیسے مکھی آتی ہے نا تو آپ کیا کرتے؟ پھر اڑا دیتے، پھر مکھی آ بیٹھتی پھر اڑا دیتے، پھر اڑا دیتے۔ ایسے ہی دل میں جب کوئی بدگمانیاں آئے، اللہ کے بارے میں وسوسہ آئے یا کوئی اور بےہودہ خیالات آئے تو انسان کو فوراً اڑا دینے چاہیے، ان کو جگہ نہیں دینی چاہیے، ورنہ وہ انسان کے لیے بوجھ ہو جاتے ہیں، دل کی سختی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی آتے رہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہے موڑ دے، پھیر دے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلا حساب یہ ہوگا کہ اسے کہا جائے گا کیا میں نے تیرے جسم کو تیرے لیے درست نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ پہلی نعمتیں جو یاد کرائی جائیں گی وہ یہ ہوں گی جب حساب لیا جائے گا انسان کا۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کچھ اور نشانیاں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمان میں کس طرح سے مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے، یعنی خیمے، جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، یعنی لائٹ ہاؤسز ہیں۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مقرر مدت تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، درخت اور پہاڑ وغیرہ۔ پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، غار وغیرہ، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، یعنی ایسے مٹیریل پیدا کیے کہ پہن کے تمہاری گرمی کم ہو جاتی، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، یعنی لوہے کی زرہیں وغیرہ۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ یعنی یہ سب کچھ پا کر کرنا کیا ہے؟ اللہ کا فرما بردار بننا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اس کے سوا نہیں۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونها، پھر ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ یعنی انسانوں کو جب پوچھا جاتا ہے دنیا میں تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد وہ اللہ کے وفادار نہیں بنتے۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب نعمتوں کی پہچان کرائے گا تو پہچان لیں گے۔ تو یعرفون فعل مضارع، پہچانتے ہیں، پہچانیں گے، دونوں طرح سے آتا ہے۔ لیکن جو شخص پہچانتا ہے اور پھر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی دن کو جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اجر پاتے ہیں، اور رات کو جب روزہ کھول کر شکر ادا کرتے ہیں تو پھر مزید اجر ملتا ہے۔ پھر جو شخص ہر لقمے پر شکر ادا کرتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، ہر لقمے پر۔ یعنی آپ نے ایک لقمہ کھایا اور اس کے بعد کہا الحمدللہ، پانی کا گھونٹ پیا اور کہا الحمدللہ،
ہم تو ایک ہی دفعہ آخر میں کرتے ہیں نا، بیچ میں تو کھانے میں ہی مصروف ہوتے ہیں، خصوصاً رمضان ہے، سارے دن کے بھوکے، اب کوئی بات ہمیں نہ کرو، نہ کوئی نصیحت، ایک اور کام مت بتاؤ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اگر ہو سکے تو کیجئے تاکہ شاکرین میں نام لکھا جائے. انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ اور استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو دنیا میں کرتے رہے تھے، یعنی جو جھوٹ انہوں نے گھڑے تھے اور تعویلیں گھڑی تھی. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں. تو آپ نے تو پہنچا دیا، اب امت کا کام ہے کہ اس پیغام کو آگے لے کے بڑھے. اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. عدل کہتے ہیں جیسا کوئی کرے ویسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، اور عدل اعتدال کے لیے ہر چیز میں ماڈریٹ رویہ اختیار کرو. اور احسان کیا ہے؟ اچھا عمل، اور جو اچھا نہ بھی کرے اس کے جواب میں اچھا کام کرنا. ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینا، صلہ رحمی کرنا. کن کن چیزوں سے روکتے؟ فحشاء، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے کام جن کا مقصد اور منشا شہوت کی تسکین کرنا ہے. اور بعض اوقات لوگوں نے بے حیائی کا نام آرٹ رکھ دیا ہے. آرٹ کے نام پر انتہائی غلط قسم کے کام کرتے ہیں، فنون لطیفہ کے نام پر. والمنکر، اور برائی جسے تمام شریعتوں نے برا کہا. والبغی، اور زیادتی، سرکشی، یعنی اپنی حد سے باہر نکل کر دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، خواہ خالق کا حق ہو یا مخلوق کا حق. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. یعنی کرنے کے کام کرو اور نہ کرنے کے نہ کرو. تو کیا کرنا ہے؟ یہ 3 کام کرنے ہیں، اور جن 3 سے روکا گیا ان سے رک جانا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاتا، یعنی چرخا کاتا، پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سارا کچھ کر کے، رات لگا کے، محنت کر کے، پھر اس کے دھاگے توڑ دیے. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور وہ ضرور قیامت کے دن تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ انسان اچھا کام کرنے کے بعد اس کو ضائع نہ کرے. یہ ایسا ہی ہے کہ محنت کر کے سود کاٹنے کے بعد اس کو توڑ دینا اور اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھانا، کیونکہ وہ ٹوٹے ہوئے دھاگے کسی کام کے نہیں ہوتے، بیکار ہو جاتی ہے چیز. تو اسی طرح عہد کر کے کسی کے ساتھ پھر اس کو بھی توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے بھی پھر بہت خرابیاں لاحق ہوتی ہیں. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی.
اور اے مسلمانوں تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، یعنی قسم کھا کے دوسرے کو بے وقوف نہ بنانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، یعنی کوئی شخص اسلام کی طرف آتے آتے پیچھے رہ جائے. اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. اس سے پتہ چلتا ہے، اس آیت کو انڈر لائن کر لیجئے، اصول اس میں یہ کہ جب کوئی شخص کسی کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، چاہے زبان کے ذریعے چاہے اپنے کسی ایکشن کے ذریعے، اپنی کسی بد اخلاقی کے ذریعے، تو اس کے روکنے کا وبال بھی روکنے والے پہ پڑتا ہے. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ کہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے دنیا کی زندگی میں ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے اس کو. تو آپ دیکھیے کہ دوسری دفعہ یہ اس بارے میں آ رہا ہے کہ جو شخص اچھے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو اچھائی بھلائی پاکیزگی عطا کرے گا، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. ایک اور اصول دیا گیا یہاں، یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور وہ اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. شیطان کا زور کس پہ چلتا ہے؟ جو ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گاؤں یا بستی میں 3 افراد ہوں یا جس گھر میں 3 مرد ہوں مثلا، اور ان میں نماز با جماعت کا اہتمام نہ ہو تو شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے. لہٰذا تم جماعت کو لازم پکڑو. بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری کو ہی کھاتا ہے. اسی طرح اور بھی کام اپنی زندگی میں آپ تلاش کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے شیطان انسان پر مسلط ہو سکتا ہے. اپنا ہوم ورک لکھ لیجئے، قرآن و حدیث پڑھتے وقت غور و فکر کیجئے، اور خاص طور پر جب کوئی شرک کرتا ہے انسان اس وقت. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہیے کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، یعنی جبریل نہیں آتے، کسی انسان سے سیکھتے ہیں قرآن آپ. حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے، یعنی جس غلام کو اس چیز کا ملزم ٹھہراتے ہیں، اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا. صحیح رستہ پانے کے لیے کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا. ان کے لیے یقیناً تیرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. ان سب کا فیصلہ تو اس دن ہوگا جبکہ ہر شخص اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور اس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں
اشارہ ہے مکہ کی طرف. وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، پیغمبر کو نہیں مانے، ایمان نہیں لائے. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا. آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے تو نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں، اور جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اس کی نعمتیں پہلے والی بھی ختم ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا. پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکر عبادت ہے. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو. جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ہرگز فلاح نہیں پاتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حلال حرام کے قاعدے مکمل ہو چکے ہیں، احکامات مکمل ہو چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنو میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن سے تم لا علم ہو. میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھائیں کہ میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا، یعنی کفر پہ نہیں پیدا کیا، اسلام پر پیدا کیا. لیکن شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں. میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا وہ ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں. وہ ان کو ایسی چیزوں میں میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یعنی اللہ نے جو حلال اور حرام کیا اس کو دیکھو، بندوں کے حلال حرام کے پیچھے مت جاؤ. یعنی کوئی مفتی کسی چیز کو حرام کرنے کا کتنا بھی بڑا فتویٰ دے اسے حرام نہ سمجھو جب تک کہ اللہ نے اس کو حرام قرار نہ دیا ہو. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں. سورۃ الانعام کی طرف اشارہ آیت 146 کی. اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. واقع یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا. یعنی شرک سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر ایک مثال دے رہے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، شاکر بھی تھے. اللہ نے اس کو چن لیا، سیدھا راستہ دکھایا. یہ کوالٹیز ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے چنتا ہے بندے کو. دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو، ان کی چال بازیوں پر دل تنگ نہ ہو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور جو احسان پر عمل کرتے ہیں، جس کا اللہ نے پیچھے حکم دیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. تو جو اللہ کا حکم مان لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مدد کرتے ہیں. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں آپ کی مدد فرمائے
تو پھر آپ کیا کریں؟ اللہ کے احکامات کو مانیں، خصوصاً دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ اختیار کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.